پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی پتہ ہے یا بس ایسے ہی رٹتے جا رہے ہو؟ اسی نعرے پہ یہ ملک بنا تھا نا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا الہ، میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا، کسی کی بھی پوجا نہیں کروں گا، کسی کو بھی بہتر نہیں سمجھوں گا، کوئی بھی عبادت کے لائق، عزت کے لائق نہیں ہے، کسی کو بھی میں ٹائم نہیں دوں گا، کسی کے اوپر بھی میں انرجی ضائع نہیں کروں گا، الا اللہ، سوائے خدا کے، سوائے خدا کے لوگوں کے، سوائے خدا کے دیے ہوئے مقاصد کے لیے، سوائے خدا کے احکامات کے، سوائے للہ۔ تو جس نعرے پہ ہم نے یہ ملک لیا تھا، ٹھیک ہے، اس نعرے کو آج تک ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور یہ ہمارا جو کلمہ ہے، یہ کوئی مسلمان بننے کا کوئی جو ہے نا پاسپورٹ نہیں ہے، یہ انسان بننے کا آئین ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے وربلائز کیا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بھائی وہ مسلمان ہو گیا۔ نو، اصل میں مطلب ڈونٹ ڈاؤن سائز the value of this statement. It is a statement which is a complete constitution for human reformation. انسان کی تشخیص کے لیے ایک پورا آئین ہے۔ تو فرسٹ پارٹ جو ہے نا لا الہ، اور سیکنڈ پارٹ ہے الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ I am not going to do anything in my existence, in my life, other than doing in the name of Almighty، کہ ہر چیز للہ ہوگی۔ میں کھانا بھی کھاؤں گا خدا کے لیے، کیونکہ اس نے وہ رزق دیا ہے، مجھے خود کو صحت مند رکھنا ہے۔ اگر میں صحت مند رہوں گا تو دوسروں کی مدد کر سکوں گا، عبادت کر سکوں گا، زندگی بھرپور جی سکوں گا۔ Each and every activity has to be associated in alignment with Almighty۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بھائی اگلے بندے کو پڑھوا دیا تو وہ مسلمان ہو گیا، یا میں لا الہ الا اللہ جو نا کلمہ پورا پڑھتا ہوں تو میں مسلمان ہوں۔ نہ پاپا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بےایمانی نہیں کروں گا، غصہ نہیں کروں گا، دوسروں کو ذلیل نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، کسی کو خامخواہ تنگ نہیں کروں گا، اپنی افسری نہیں دکھاؤں گا، مہنگی دوائیں نہیں لکھوں گا، فارماسیوٹیکل کمپنیز سے میں معاہدے نہیں کروں گا، اپنا کام میں پورا کروں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بھائی زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا، بندہ مسلمان ہو گیا۔ طيب مسلمان تو ہو گیا، اوکے فائن، واٹ اباؤٹ the complete inculcation of kalima in the soul and heart and mind and character and attitude and behavior؟ وہ تو نہیں ہوتا۔ ہم تو بس ایسے ہی بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے اسی طرح سے ہی نا بڑے آواز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہا تھا کہ بھائی اے رسول، ہم نے نا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نا مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ مسلمان نہیں ہوئے، آپ کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ This is the crux of the problem with Muslims around the world۔ اور پاکستانی مسلمان کی بات ہی مت کرو، گھٹیا، منافق، دھوکے باز، جاہل مسلمان، یہ ڈیفینیشن ہے پاکستانی مسلمانوں کی۔ I would say everybody would agree، نہ اگری کرو جاؤ۔ لیکن یہاں کا جو مسلمان ہے، پہلے نمبر کا جھوٹا، پہلے نمبر کا بےمان، حاسد، دھوکے باز، مکار، عیار، گناہگار، عیار، یہ ساری کوالٹیز ہیں ہمارے پاکستان۔ مطلب پاکستانی مسلم is a variant, a new variant of مسلم۔ نائجیرین مسلم دیکھو،
جو ہے نا سری لنکا، جو ہے نا انڈونیشیا کے مسلمس دیکھو، پوری دنیا کے مسلمان جا کے دیکھو، یو وونٹ فائنڈ سچ مسلمس. 5 وقت کا نمازی بےمان، 5 وقت کا نمازی جھوٹا، 5 وقت کا نمازی بے حیا، 5 وقت کا نمازی غدار، 5 وقت کا نمازی عیار، 5 وقت کا نمازی دوسروں کا حق غصب کرنے والا، 5 وقت کا نمازی بولے تو جھوٹ بولے. تو واٹ از یوز آف عبادہ؟ عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا سیدھا قرآن میں فرما دیا ہے کہ بھائی مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. I don't need your worships. You do it for yourself. اپنے لیے کر رہے ہو، فائدہ مجھے اس سے کچھ نہیں ملتا. I don't need anything. I'm the creator of this whole universe. I know everything. I know everything. What you have done, what you will do, what you are doing. تو اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، لیکن نہیں. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ تخشون الناس خشیت اللہ، لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے. تو we are living our lives in alignment to the approval and validation of people. لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. لا الہ الا اللہ صرف ہم زبان سے پڑھتے ہیں، ایک جو ہے نا وائس فریکوینسی ہے، ساؤنڈ فریکوینسی ہے، بس دیٹس اٹ. اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے، ویوز بنتی ہیں تو دیز آر جسٹ ویوز. وہ اندر ہمارے کردار کے اندر کوئی چینج نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. وی کمپلیٹلی ڈیسیو المائٹی. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور قرآن سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. واللہ خیر الماکرین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف نامی گرامی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اصل میں ہم منافق ہیں، جاہل ہیں، دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں. زنا ہم کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ زنا کیسے کرتے ہیں؟ تاکہ مطلب لوگوں کو پتہ نہ چلے. بس خدا کو پتہ چلے گا اٹس اوکے، معافیا مانگ لیں گے، ہے نا. وہ غفور الرحیم ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اس نے جہنم بھی بنایا ہے، اس کی آگ بہت گرم ہے بابا. جنت بھی بنائی ہے، ٹھیک ہے، رحیم بھی ہے. تو کہنے کا مقصد کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ نا پہلے تو ہم انسان بنیں. مطلب مسلمان تو ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، کافر جو ہے نا وہابی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، بہت سارے ہمارے نام ہیں. ٹاپ آف دا لائن ہم مسلمان بھی ہیں. کیا ہم انسان بھی ہیں؟ ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے بھی اسی بات کے اوپر بات کی تھی کہ بھائی آر یو ایون اے مسلم؟ مسلمان بھی ہو یا بس you are just entangling yourself into entitlements which have been given to you by your lineage. دادا میرا جو ہے نا شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ ہوں، بابا شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ ہوں، نانا میرے جو ہے نا وہ سنی ہے تو میں بھی سنی ہوں. تو have you really studied Islam, these detailed religious subsects؟ یہ جو تفرقے ہیں، اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اس فرقے سے ہوں، اس فرقے سے ہوں، اس فرقے سے ہوں. فرقہ، تفرق، فرق، ڈفرنٹ، الگ. تو ظاہر سی بات ہے وی آر ڈیوائیڈڈ. 52 مسلم اسٹیٹس وی آر ڈیوائیڈڈ. کیا ہے کہ ہم نے چھوٹی سی ایک لائن ہی نہیں سمجھی. پورا قرآن تو چھوڑو، ٹھیک ہے، 30 چیپٹرز ہیں.
ان کو تو چھوڑو، صرف اور صرف کلمے پہ آتے ہیں. وہ تو کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہے انفائنائٹ ہیومینٹی کے لیے، کہ پوری کائنات کا علم اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، وہ ماضی بھی سناتا ہے، حال بھی سناتا ہے، فیوچر بھی سناتا ہے. کیونکہ یہ قرآن صرف اسی لیے نہیں کہ 2026 کے انسانوں کے لیے بنا ہے، یہ بنا ہے 2126 والوں کے لیے بھی، 2226 والوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، آنے والے پتہ نہیں یہ دنیا جب تک رہے گی اس دھرتی پہ، جب تک انسان رہیں گے، دس قرآن از گوئنگ ٹو ایڈریس دا ہیومینٹی ٹو دا انفینٹی آف ٹائم. لیکن we just need to focus on La ilaha illallah, which simply means I won't do anything but what God suggests. جو چیز اللہ نے کہی ہے وہ میں کروں گا. دیکھو، ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ میں بابا کو کہوں بابا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، بیٹا وہ جو ہے نا مجھے پانی تو پلا دو. دیکھو میں ایمان لایا ہوں، میں تمہارے یہ کام کرنے میں نہیں بیٹھا ہوا. بابا میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، بیٹا وہ جو ہے نا سبزی تو لانا. دیکھو میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہارے میں کام الٹے سیدھے کرتا پھروں. جاؤ خود جاؤ پانی خود جا کے جو ہے نا سبزی لے آؤ. تو بلیف، سبمیشن، کمپلیٹ سرویٹیوڈ. اگر سرویٹیوڈ نہیں ہے تو پھر زبان ہلانے سے مسلمان تھوڑی نا کوئی بن جاتا ہے، یا فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے سے کہ ہاں میں نے جو ہے نا فلاں فلاں آیتیں، فلاں صورتیں، فلاں چیزیں میں نے رٹ لی ہیں، اور پرٹیکولر وے آف جو ہے نا پروسٹریشن میں نے سیکھ لیا ہے تو آئی ایم مسلم. حدیث کوٹ کریں گے، دیکھو مسلمان اور جو ہے نا غیر مسلم میں فرق کیا ہوتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے. اوکے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کہ کتنے مسلمان ہیں جن کی نماز ضائع ہے، جن کے روزے ضائع ہیں، جو جہنم میں جائیں گے. وہ عالم بھی ہوں گے، وہ مفتی بھی ہوں گے، وہ مولوی بھی ہوں گے، وہ بڑے بڑے کتابوں کے جو نا موجد بھی ہوں گے، وہ بھی تو جائیں گے نا جہنم میں. بڑی ایک صف قطار لمبی سی ہوگی، جو بڑے ہی جو ہے نا تزکیہ نفس کرنے والے ہوں گے، بڑا ہی ان کے اندر جو ہے نا عبادتوں کا بوشار ہوگا، ساری زندگی عبادتوں میں کٹی ہوں گی. کیوں؟ لک ایٹ دس کنٹراسٹ. Islam is a very clear religion. Islam is fundamentally morality centric religion, not a ibadat centric religion. ہمارا زور کیا ہے؟ عبادت. اسلام کا زور کیا ہے؟ morality، اخلاقیات اور عبادات. تو اخلاقیات کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہے، بہت بھاری ہے. عبادتوں کا پلڑا اتنا بھاری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، عبادتوں کا پلڑا اتنا بھاری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا جو اللہ میاں کو یاد کر رہا تھا غلط طریقے سے. ٹھیک ہے، اللہ تجھے بھوک لگی آ جا میں تجھے روٹی کھلاؤں، اللہ تجھے پیاس لگی آ جا میں تجھے پانی پلاؤں، اللہ تعالیٰ تو کبھی میرے گھر آ جانا میں تجھے چائے پلاؤں، وغیرہ وغیرہ. So the way he was addressing Almighty was completely stupidity, complete stupidity. کہ اللہ تو مان تجھے میں روٹی کھلاؤں، چائے پلاؤں، تو تیری خدمت کروں، تمہارے لیے بستر بچھاؤں، تو سو جا نیند کر. مطلب the way we express love to a human being، کہ کوئی اگر ایک پیارا انسان ہوتا ہے تو اس کو ہم اسی کہتے ہیں، آ جاؤ یار تجھے چائے پلاؤں، تیری خدمت کروں، تجھے نئے کپڑے دلاؤں، گھوموں پھروں، یہ کروں وہ کروں. He was doing this, saying this in the love of Almighty. تو موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے وہاں سے، انہوں نے یہ سن لیا. انہوں نے کہا بھائی ہلو، اوئے واٹ آر یو ڈوئنگ، پاگل ہو؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. دیر آر ویز، طور طریقے. تربیت نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے، تم جو ہے نا فروع اسلام سے واقف نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اس نے کہا بھائی بتاؤ. اس نے کہا یوں 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 جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس نے کچھ اس کو الفاظ سکھا دیے، پرٹیکولر ویز سکھا دیے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، I'll try. And when he tried to do these things, he was just into the process but out of the love. محبت دل سے اڑ گئی،
صرف دماغ میں یہ پڑ گیا کہ میں یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں، مسا کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کیسے دھوتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف کیسے کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں کہاں ہونے چاہیے، ٹانگیں کہاں ہونے چاہیے، ٹخنے کہاں ہونے چاہیے، ناخن کہاں ہونے چاہیے، ناک کہاں ہونی چاہیے، گردن کہاں ہونی چاہیے، کرنگا کہاں پہ ہونا چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ. چلو ٹھیک ہے، لیکن ہی جسٹ فیلٹ کہ بھائی اس انسان کا جو روح تھا، جو پیار تھا، جو محبت تھی، جو عشق تھا، وہ ختم ہو گیا. تو نیکسٹ ٹائم گاڈ ریپریمینڈیڈ موسیٰ علیہ السلام، تنبیہ کی. کیا کر دیا یہ؟ The person you instructed is not looking at me and his love has vanished. He is just into the process. But before that, he was in love with me. I didn't care about his processes. I didn't care about the way he was addressing me. I knew his ایمان. مجھے اس کا ایمان پتا تھا نا، اس کی دل مجھے پتا تھی. اور تم نے کیا کر دیا؟ Now look at this classical story between Almighty Allah and Musa alayhi salam and a person whose furuat are wrong. فروعاً وہ چیزیں غلط کر رہا تھا، اصولاً ٹھیک تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اگر ایک میکینیکل اسٹیٹمنٹ سمجھیں گے اور اس کو وربلائز کریں گے اور اس کو دوسروں کو سکھائیں گے کہ زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے، جزم کہاں ہے، شد کہاں ہے، مخرج کیسے نکالتے ہیں، واو کا جو ہے نا وہ لیٹر کیسے جو ہے نا پروناؤنس کرتے ہیں، خے اور خا میں کیا فرق ہے، اور ہم سالوں سال صرف اسی چیز کے اوپر جو ہے نا مدارس کے اندر چیزوں کو پڑھاتے سمجھاتے رہیں گے. When will we come to love Almighty and understand the theme and the central idea of Almighty for human beings؟ کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا منشور رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی تو چاہت ہے نا. Why did he create us for this very short period of time؟ ہم یہاں کیوں ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سارا دن کماتے رہو، سارا دن لوگوں سے کمپیریزن کرتے رہو، سارا دن لڑتے رہو، سارا دن عبادتیں کر کے پھر بتاتے رہو کہ دیکھو میں بڑا ہی جو ہے نا عبادت گزار بندہ ہوں. روزے رکھو، سب کو بتاؤ دیکھو ابھی میرا 21واں روزہ چل رہا ہے، تم نے کتنے رکھے ہیں، میں نے اتنے رکھے ہیں، تم نے کتنے ہیں، تم نے اتنے نہیں رکھے، تم نے یہ نہیں رکھے. God created us for another world. ٹھیک ہے، وہ جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں. This is the central pillar of Islam. اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے، اس کو اگر پتا ہو کہ بھئی مجھے مر کے خدا کو جواب دینا ہے، وہ چوری کرے گا. اگر کوئی انسان بےایمانی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ بھئی مجھے مرنا ہے قبر میں سڑ کے، پھر میری روح جاگے گی، پھر میرا جسم واپس آئے گا، پھر مجھے محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک نئی دنیا کھڑی ہوگی اور میں وہاں پہ اس ساری اپنی بدماشیوں کا جواب دے ہوں گا. تو کیا وہ بدماشیاں کرے گا؟ So the complete philosophy of Islam is about resurrection. اخروی دنیا، آخرت، ہیئر آفٹر، یہاں سے وہاں. تو دس از دا کمپلیٹ فلسفی کہ لا الہ الا اللہ، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ وہاں ہے. تو یہاں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جو انبیاء تھے غریب تھے، ایوریج لائف تھی ان کی. اولیاء کرام کی لائف ایوریج تھی. لیکن ہمیں یہاں پہ ایک دوسرے کو ڈپریشن دینا ہے کہ بھئی تم نے زندگی میں کیا کیا ہے تم نے. افسر ہے وہ ڈپریسڈ ہے، ڈاکٹر ہے وہ ڈپریسڈ ہے، انجینئر ہے وہ ڈپریسڈ ہے، ایک انٹرپرینور ہے وہ ڈپریسڈ ہے، ایک کمپنی کا مالک ہے وہ ڈپریسڈ ہے، ایک ٹیچر ہے وہ ڈپریسڈ ہے، ایک ہسبینڈ ہے وہ ڈپریسڈ ہے، ایک وائف ہے وہ ڈپریسڈ ہے، سن ڈاٹر سب ڈپریس ہیں. کیوں ڈپریس ہیں ہم؟ بیکاز وی آر جسٹ تھنکنگ ہیئر، ناٹ ہیئر آفٹر. تو ہیئر اور آفٹر کی یہ جنگ ہے. اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ جو ساز و سامان اکٹھے کرنے ہیں وہ بہت مختصر ہونے چاہیے،
اور وہاں جانے کے لیے اگر تم یہاں بہت پھیلا دو گے خود کو تو وہاں فوکس ہی نہیں رہے گا نا. کہتے ہیں نا کہ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا مختصر سی جو ہے نا سجیشن دو تاکہ ہم جو ہے نا سدھر جائیں، اور اتنی ہم نا بڑی بڑی جو ہے نا چیزیں نہیں پڑھنا چاہتے. کوئی بس جسٹ گیو اس ون لائن، چھوٹی سی چیز دے دو نا، کوئی بس وہ یاد رکھیں، پورا اسلام سمجھ جائیں اور سدھر جائیں اور ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے، اس دنیا میں مزہ آئے. ایسی کوئی چیز بتاؤ. واٹ ڈڈ پروفٹ سے؟ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. وہ کتنے مسلمان ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں؟ موت کی بات نکالو ڈرتے ہیں. ہاں یار مرنے کی باتیں کر رہا ہے تو یار چھوڑو یار، مرے تمہارے دشمن. کیوں بھائی؟ فتمن الموت ان کنتم صادقین. صادقین، صادق، آنےسٹ، سچا، ایماندار. ہاں بھائی مرنا تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو دوپہر پرسوں، نہیں تو ترسوں، کبھی تو مرنے گے. کیا عمر ہے ابھی؟ ابھی کتنی عمر بچی ہے میری؟ 20 سال، 25 سال پہ، 30 سال بس نا. تو وی ڈونٹ فوکس مرنا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی if you want to reform your character, your identity, your attitudes, your behavior, your life, your decisions, your interpersonal skills, your communication, your affairs with the people, how? Remember your death consistently. کنسسٹنسی سے یاد کرو نا. صبح اٹھتے ہو اللہ سب سے پہلے اپنی موت کو یاد کرو، دوپہر کو اپنی موت کو یاد کرو، شام کو اپنی موت کو یاد کرو، سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرو، صبح اٹھو پھر موت کو یاد کرو. دس از دا کمپلیٹ لیسن آف اسلام. نو، موت کو یاد کرنا ہی نہیں ہے. اور تھوڑی سی بیماری شماری کی بات تو کرو نہیں. کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کسی کے پھیپھڑے کام نہیں کرے، کسی کی جو ہے نا ہارٹ کا پیشنٹ ہے، یہ بھی باتیں مت کرو. دیکھو یار دل خراب ہوتا ہے نا، اس طرح کی باتیں مت کرو. اچھا ماحول بناؤ، خوش رہیں، کھیلیں، گھومیں پھریں، اوکے. بٹ 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 یو نیڈ ٹو ہیو این obsessive understanding of your termination, extermination, extinction. You will just vanish away. You need to know that you are a matter which is organic in nature now. It is going to be inorganic tomorrow. So this is a journey of hereafter, organic to inorganic, existence to non-existence, doing to not doing anything, being to not being anything, and a new being. یہ فلسفی کرکس ہے اسلام کا، یا جو بھی ریویلڈ ریلیجنس ہیں ان کا، ایون نان ریویلڈ ریلیجنس کا، کہ یو آر ہیئر سینٹ بائی المائٹی، یو آر here for a very temporary time and you have to go somewhere. ہمیں تو پتہ نہیں کون سا اسلام سمجھایا جا رہا ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ کرو. ارے بابا لوگوں کو سکھاؤ کہ جھوٹ مت بولو. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھیں آپ، بیفور پروفٹ ہوڈ. 40 سال کی زندگی ہے. 40 سال بڑی عمر ہوتی ہے کسی انسان کی. صادق، امین، ٹرسٹ وردی، آنےسٹ، ٹروتھفل. صادق، امین. امین ایماندار، صادق جھوٹ نہیں بولتا. 2 کوالٹیز بس. قرآن کو بند کرو، نہ نیچے رکھ دو. قرآن کو جو ہے نا مت پڑھو. پھر کہیں قرآن مت پڑھو، اوئے 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 کافر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نا 2 الفاظ، ان کی زندگی کی جو 2 کوالٹیز تھیں جو ان کے کیریکٹر کے اندر دشمن بھی مانتے تھے، اور یہی 2 چیزیں پوری مسلم امت کے اندر نہیں ہیں، نان مسلم کے اندر ہیں، کافروں کے اندر ہیں، کرسچنز کے اندر ہیں. جیپنیز آر مور امین اور صادق دین دا مسلمس آف پاکستان. That is the fact. that is جاپان کے اندر قرآن تو نہیں پڑھتے نا سارا دن. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایسے نہیں کرتے کہ بھائی 1 گھنٹے میں ایک پارا ختم. کتنے ختم نکالیں پتہ نہیں، حافظ قرآن. تو اسلام از فار سوسائٹی ناٹ فار انڈیویجول. اسلام is a universal religion, not an individual, not a religion for an individual. تو ہمارے ہاں مسلمان ہی نہیں ہیں. My father always say, ایک احادیث سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے. غور سے سنیے گا، کان کھول کے سنیے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے، تو آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو کھانا کھلائے. فل اسٹاپ. اتنے مختصر نقطے زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس دنیا سے اس دنیا تک کے سفر کے جو نا کے لیے گولڈن رولز. کون ہے بھائی جو آج کل کھانا کھلاتا ہے؟ کھلاتے بھی ہیں تو پکچر نکالتے ہیں، اس کو روائلٹی دیتے ہیں، مونیٹائز کرواتے ہیں، پیٹرونیج لیتے ہیں، فنڈنگ لیتے ہیں، مال بناتے ہیں، خود کو جو نا امیر کرتے ہیں. even when those who do, they put their self interest underneath. اپنا فائدہ تو سوچو، پاگل ہو کہ صرف دوسروں کو کھانا کھلائیں؟ پتہ ہے آٹا کتنا مہنگا ہے، ہاں سبزی کتنی مہنگی ہے، تیل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھائی مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے. خود سے پوچھو کتنوں کو کھانا کھلا رہے ہو. یہاں تو ماں باپ لڑ پڑتے ہیں اپنے بچوں کے، بھائی کھانا زیادہ کھا رہے ہو، جاؤ کماؤ. چلو اس بات کو چھوڑو، ٹھیک ہے، وہ ایک پرسنل افیئر ہے. لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا ہم کھانا کھلاتے ہیں؟ کتنے بھوکے ہیں. آپ نے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بلو پاورٹی لائن اور ہنگر جو ہے نا، پرسنٹیج آف ہنگری پیپل، کتنے لوگ بھوکے ہیں. مطلب بھوکے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پراپر نیوٹریشن نہیں مل رہی. جو چیزیں کھانی چاہیے نہیں ہے. صبح کھایا تھا، دوپہر کا پتہ نہیں، دوپہر کھایا تھا، شام کا پتہ نہیں. وہ یہاں روزے رکھے جا رہے ہیں، ان کی بھائی دسترخوان تو دیکھو افطاری میں، اوئے بابا 50 جو ہے نا وہ لوازمات پڑے ہوئے ہیں، مشروبات پڑے ہوئے ہیں، فروٹ، ڈفرنٹ کائنڈس آف فروٹس پڑے ہوئے ہیں، سبزی، بھائی گوشت، مرغی، جو کہو نا. مطلب یہ افطاری ہے، یہ افطاری ہو رہی ہے، یہ عیاشی ہو رہی ہے. پاکستان میں تو افطاری نہیں ہوتی، عیاشی ہوتی. ابھی دیکھو یوٹیوب چینل، فیس بک پورا بھرا پڑا ہے صرف اور صرف کون سی چیزوں سے؟ بھائی افطاری میں کیا کیا بنائیں، سحری میں کیا کیا بنائیں، ریسیپیز دکھائی جا رہی ہیں. یہ مسلمان ہیں، یہ مریں گے، یہ اللہ کو جواب دیں گے، ان کو خوف خدا ہے، ان کو اپنا موت یاد ہے، کثرت سے اپنا موت یاد کرتے ہیں. جو انسان کثرت سے موت یاد کرتا ہے وہ سارا دن ریسیپیز دیکھتا ہے کہ یہ کیا کروں، وہ کیا کروں، اس کی ٹیسٹ کیسی ہے، اس کی ٹیسٹ کیسی ہے. یہ کھاؤ گے تو بھوک نہیں لگے گی، یہ کھاؤ گے تو پیاس نہیں لگے گی، یہ کھاؤ گے تو بھائی بس جو نا پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوگا. مسلمان ہو تم؟ بدماشی ہے، ساری بدماشی ہے. مطلب وہ جو قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مجھے پراپر ابھی آیا یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ یاد آ رہا ہے کہ واللہ خیر الماکرین. یہ مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے ڈیفنس میں کیا کہا ہے؟ واللہ خیر الماکرین. اب اس کی جو انٹرپریٹیشن اور ڈیفینیشن ہے وہ جو ہے نا بڑی پاورفل ہے کہ I know these deceivers, what they do, مطلب بیونڈ ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے دھوکہ دے گے. تو ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. اصل میں ایک تو خود کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسرا خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر خود کو ہم بس ڈسٹریکٹڈ رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھو نا لا الہ، دس از ڈسٹریکشن، ٹھیک ہے، ٹیمپٹیشنز. الا اللہ، the end result, resurrection, alignment of your actions, word, deed, thought to be aligned with Almighty. ٹھیک ہے.